الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ اور اس کی آج 28 تاریخ ہے۔ آج ہمیں اسلامی مہینوں کے نام تک بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کا نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور 12 مہینوں کے نام کیا ہیں۔ صرف 2 دن یا 1 دن بچا ہے۔ اگر کل چاند نظر آیا تو پھر 29 دن ہوں گے، ورنہ 2 دن کے بعد پرسوں۔ بہرحال یہ ذی الحجہ، یہ 12واں مہینہ اسلام کا ختم ہو جائے گا، اور محرم الحرام جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ایک محرم الحرام سے اسلام کی نئے سال کا آغاز ہوگا۔ آج نئے سال کو ہم جنوری سے جانتے ہیں کہ 31 دسمبر کو 2024 ختم ہو جائے گا، اور جب جنوری کی پہلی تاریخ آئے گی تو 2025 شروع ہو جائے گا۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ 1 محرم کو اسلام کا نیا سال شروع ہوگا، اور کون سا سال شروع ہونے جا رہا ہے وہ تو تقریباً اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ 1445 یہ پورا ہو گیا، ہونے جا رہا ہے 1446 ہجری، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کو اب 1446واں سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ 1445 سال ہو گئے، یعنی 1 دن کے بعد 1445 سال مکمل ہو جائیں گے، اور 1446واں سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ کب؟ جب آپ نے اپنا وطن مکہ چھوڑا تھا، اور کس حال میں چھوڑا تھا کہ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے، وہ مکہ جو آپ کو پیارا تھا، بڑا محبوب تھا، ہر دل عزیز تھا، جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، جہاں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر، اتنی بڑی نیکیاں، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنا 60 رحمتیں نازل کرواتا ہے، عبادت کرنا تو اور بڑا کہ 1 نماز 1 لاکھ نماز کے برابر۔ اسی لیے امام الانبیاء جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، اور رخصت ہونا بھی مجبوری کے درجے میں تھا، آپ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اپنا وطن، اپنا مکہ چھوڑ کر آپ کہیں اور جائیں۔ جب نکل رہے تھے تو بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا تھا، بہت محبوب تھا، اگر میری قوم نے مجھ پر ظلم نہ کیا ہوتا اور مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس واقعے کو 1445 سال ہو گئے، اور 1 محرم سے 1446واں سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اب اسلامی نیا سال آئے گا تو مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں چلے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب 1 جنوری یا 31 دسمبر آئے گا تو ہمارے بہت سے نوجوان غیروں کی طرح ناچیں گے، غیروں کی طرح کیا کہتے ہیں، خرافاتیں کریں گے، خوشیاں منائیں گے، لیکن 1 محرم اسلام کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں، ہمیں
پتہ ہی نہیں، تو یہ اسلامی تاریخ جو ہجری سال کہلاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ہجرت کے سال کو سن ہجری کو جاری کیا، اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے نمبر 2، پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کے بعد پوری انسانیت میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے اندر سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر جو مقام ہے وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو 1 محرم آئے گا تو کسی سنی کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے بدن پر جوں تک نہیں رہیں گی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا آج 1 تاریخ ہے اور آج اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ لیکن جب عاشورہ کا دن آئے گا، 10 محرم کی 10 تاریخ آئے گی، تو شیعوں کی طرح سنی بھی ناچے گا، اچھلے گا، کودے گا اور خرافاتیں کرے گا۔ حالانکہ عاشورہ کے دن تو شہادت حسین وہ تو اتفاقی واقعہ پیش آ گیا، ورنہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا کہ عاشورہ کا دن تو پہلے سے ہی جو اللہ کے یہاں بڑا ہے، فضیلت والا ہے، لیکن 1 محرم کی تاریخ اسلام کے اندر بہت زبردست یعنی معنی رکھتی ہے۔ ایک تو اسلام کا نیا سال پرسوں شروع ہونے جا رہا ہے 1 محرم سے، اور اس دن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مراد رسول، سارے صحابہ مرید رسول، اور فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے مراد رسول، یعنی باقاعدہ جھولی پھیلا کر امام الانبیاء نے اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت عمر کو جب اسلام نہیں لائے تھے تو باقاعدہ نبی نے دعائیں کی تھی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمر ابن ہشام، تو 2 عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ پہلے یہ دعا مانگی، پھر آپ کو قرینے سے پتہ چل گیا کہ ابو جہل تو شاید ایمان نہیں لائے گا، وہ تو بہت زیادہ کفر و شرک کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یہ دعا مانگی کہ اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے، کیونکہ آپ کا مقام اسلام لانے سے پہلے بھی بہت بہادر تھے، بڑے جری تھے، بڑے دلیر تھے۔ تو باقاعدہ امام الانبیاء نے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگا ہے، تو آپ مراد رسول ہیں، آپ کو باقاعدہ اللہ نے مانگا، اسی لیے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، در اقدس پر ننگی تلوار لے کر۔ وہ واقعہ اس سے پہلے کا وہ میں بیان نہیں کروں گا، جو بہن اور بہنوئی جو گھر میں کلام پاک پڑھ رہے تھے یا آتے ہیں اور بہن کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ صحیفہ جو کھلا ہوا رہ جاتا ہے جس پہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں لکھی تھی، تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ تم ناپاک ہو عمر، میں تمہیں اس طرح نہیں دے سکتی۔ فوراً غسل کیا، اور جب غسل کرنے کے بعد پھر بہن نے دیا تو اندر پڑھنا لکھنا جانتے تھے، دیکھ کر پڑھا تو سورۃ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی، جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت پر پہنچے تو حالت ہی بدل گئی، رونے لگے۔ ابھی تو اسلام کے دشمن تھے، بہن بہنوئی کو خوب مارا تھا، اب کہتے ہیں کہ مجھے اس نبی کے در پر لے چلو۔ اب آ رہے ہیں دار ارقم میں، ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر پر آپ تشریف فرمائے اللہ کے رسول، اور باہر جو ہے صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، وہ زمانہ ہی عجیب تھا۔ تو دیکھا عمر آ رہے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں، کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے تو اچھی بات ہے، ورنہ دیکھا جائے گا۔ جب اندر آئے تو آپ کے ہاتھ پر جو ہے کلمہ پڑھا کہ اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں، کہا اللہ کا نام لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرے بلند کیے۔ اس وقت یہ اسلام میں نعرہ لگا زبردست، حالانکہ مکہ شہر وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، کفار قریش مسلمانوں کے دشمن تھے، کھلم کھلا کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھنا کسی کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت عمر اسلام لائے، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا،
اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کان اسلامہ فتحن وکانت ہجرتہ نصرتن وکانت امامتہ رحمتن. حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے مدد تھی اور ان کی امامت اور خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. تو جب اسلام لائے تو کعبۃ اللہ میں کھلم کھلا جا کر نماز پڑھی. اب مسلمانوں کی ہمت اب بڑھی. حضرت عمر کے اسلام لانے سے اب کھلم کھلا نماز پڑھنے کی ہمت بڑھی. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور ہر قریش کے خاندان کا نام لے لے کر پکارا. اے قریش کے لوگوں، کبھی تم یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر کے چلا گیا. عمر اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے. جس کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے آ کر مقابلہ کرے، جس کے بچے یتیم ہونا چاہتے ہیں عمر سے مقابلہ کرے. اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہجرت پر روانہ ہوئے. تو مسلمانوں، وہ 1 محرم پرسوں 29 ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے 1 تاریخ، اور یا اس کے بعد تو ہے ہی 2 دن کے بعد تو 1 محرم کی وہ تاریخ آ رہی ہے کہ جس دن خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے. ہمارا ایمان سن ہو گیا ہے. ہمیں 1 محرم کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مچھلیں گے، نہ چیخیں گے، نہ چلائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. حالانکہ حضرت عمر کا مقام 2 نمبر پر ہے. میں نے بتایا حضرت حسین سے بہت بڑے ہیں. حضرت حسین کا مقام بھی اپنی جگہ پر، نبی کے نواسے ہیں، لیکن حضرت عمر کے برابر تو نہیں آ سکتے. یہ 2 نمبر پر خلیفہ ہیں. اور کیسا رعب تھا، شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول فرمایا عمر تم جب ایک راستے سے آتے ہو تو اللہ نے مجھے بتایا کہ شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے، کہ جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا. بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے بات کرنے میں، وہ عمر اللہ نے وہ رعب دیا تھا. تو اس صحابی رسول امیر المومنین جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا تھا، پاؤں سے زیادہ دنیا پر، یعنی اس میں سے کئی ملک آ گئے، کئی ملکوں پر جن کی حکمرانی تھی، وہ خلیفہ، اس کی شہادت کا دن 1 محرم، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور شہادت بھی دردناک طریقے پر، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے سے آ کر کیا کہتے ہیں فیس ٹو فیس سامنے سے مقابلہ کرے. کل قیامت کے دن اسلام پر مر مٹنے والے لاکھوں شہداء ہوں گے. اللہ جب بلائیں گے شہداء کو تو کل قیامت میں اسلام پر مٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں شہداء ہوں گے. کسی کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی گواہی کوئی پتھر دے گا، کسی کی گواہی کوئی درخت دے گا کہ درخت کے پاس ان کو شہید کیا گیا تھا، کسی کی گواہی دریا دے گا، کسی کی گواہی جیل اور قید خانہ دے گا. جب باری آئے گی امیر المومنین عمر بن خطاب کی شہادت کی گواہی کی تو نبی کا مسلح گواہی دے گا، نبی کا مسلح گواہی دے گا، فجر کی نماز گواہی دے گی، قرآن کریم کی تلاوت گواہی دے گی، اور نبی کا ممبر گواہی دے گا، اور مسجد نبوی گواہی دے گی، اور صحابہ کرام کی مقدس اور پاک جماعت گواہی دے گی، مدینہ منورہ جیسا شہر گواہی دے گا کہ ہاں یہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ وہ اللہ کے نبی کا دلارا ہے، یہ اللہ کا وہ پیارا ہے کہ جس کو نبی کے مسلح پر اللہ ہمیں وہ در و دیوار، وہ جگہ، وہ شہر، وہ مسجد اللہ بار بار ہمیں دیکھنے اور زیارت کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ نبی کا مسلح آئے گا کہ ہاں فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں آپ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. ابھی شہادت کا واقعہ میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے، کہ فاروق اعظم کی گواہی، یعنی ان کی جو ہے ان کی غلامی دریا کے پانی نے کی، آگ نے کی، ہوا نے غلامی کی، اور زمین نے غلامی کی. یہ واقعات ہیں. عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی تھی کہ انگریز راڈی شاہ کر کے ایک انگریز ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایک اور فاروق اگر دنیا میں آ جاتے پوری دنیا میں اسلام ہوتا. اور گاندھی جی نے کہا تھا، ہمارے ملک کے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر 10 سال عمر زندہ رہ جاتے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا.
اور عدل و انصاف کا وہ ماحول تھا کہ ایک مرتبہ زمین پر چل رہے تھے، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، دھرتی کم ہوا، کوڑا لے کر زمین کو مارا، اسکت ٹھہر جا ٹھہر جا، تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے عدل و انصاف نہیں کیا؟ کیا تیرے اوپر عمر نے عدل و انصاف کا ماحول قائم نہیں کیا؟ کیوں ہل رہی ہے؟ زمین ٹھہر گئی، زمین ٹھہر گئی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے جنگلوں میں آگ لگی، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے آ کر کہا امیر المومنین جنگلوں میں آگ لگی ہے اور آگ جنگلوں کو جلاتی ہوئی شہر کی طرف بڑھ رہی ہے، شہر کی طرف بڑھ رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ تو کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں حکومت کے کاموں میں لگا ہوا ہوں، لو یہ میری چادر لے جاؤ، چادر کو آگ کے سامنے کر دینا اور کہہ دینا یہ فاروق کی، عمر فاروق کی چادر ہے جس نے اس روئے زمین پر عدل و انصاف کا ماحول قائم کیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ چادر لے کر گئے اور اس آگ کے سامنے کہہ کر وہ جملے کہے جو حضرت عمر نے ارشاد فرمائے تھے، آگ واپس چلی گئی اور جا کر جنگل میں ختم ہو گئی۔ تو جس کی غلامی زمین نے کی، جس کی غلامی آگ نے کی، اور جس کی غلامی ہوا نے کی۔ آج تو ہم موبائل کے ذریعے جو ہے یہاں سے امریکہ اور کیا کہتے ہیں سعودی اور پتہ نہیں کہاں کہاں بات کر لیتے ہیں، اور نیٹ ورک اور وائرلیس کے ذریعے جو ہماری بات پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے حضرت عمر کی بات کو بغیر کسی وائرلیس کے، کسی کنیکشن کے ڈائریکٹ پہنچایا، ہوا نے غلامی کی۔ نبی کے ممبر پر جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی کے اندر نبی کے ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں فاروق اعظم، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ وہ مدینہ شہر ہے، عرب کا علاقہ ہے، سب لوگ عربی زبان جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ خطیب تک کچھ بھی بولے جلدی سے خطبہ ختم ہو اور ہماری نیند سے ہم اٹھیں اور نماز پڑھ لیں جلدی سے، ایسا نہیں تھا، وہ ہر جملے کو سمجھنے والے تھے۔ اب لوگ حیران ہیں، صحابہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سب عربی جاننے والے ہیں کہ یہ نصیحت کرتے کرتے خطبہ دیتے دیتے بیچ میں جملہ کیا انہوں نے کہہ دیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ساریہ ایک صحابی ہیں، اسلام کا ایک لشکر مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور افریقہ کے جنگلوں میں دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، اور انہوں نے پہاڑ کو پیچھے کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھا کہ یہاں سے دشمن تو آئیں گے نہیں، سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن نے چال چلی، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر حملہ کرنے جا رہے تھے، اللہ نے ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں ممبر رسول پر فاروق اعظم کو وہ منظر دکھا دیا، یہاں سے سارے پردے ہٹا دیے، وہ منظر دکھا دیا کہ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کا لشکر یہ دھوکے میں آ گیا ہے، پیچھے سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہیں سے ممبر پر سے آواز دی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، دشمن آ گئے، دشمن آ گئے۔ جب چند دنوں کے بعد، مہینے کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ ہم تو پہاڑ کی طرف سے مطمئن تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا پیچھے کیا ہونے والا ہے، لیکن فاروق اعظم کی آواز افریقہ کے جنگل میں جمعہ کے دن ہمیں سنائی دی۔ کہا کہ ہاں ہاں وہ ممبر پر یا ساریہ الجبل کہہ رہے تھے، کہا کہ ہاں وہ آواز ہمیں وہاں سنائی دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ساریہ جو کمانڈر تھے، لشکر کے امیر تھے، کہا کہ پوزیشن سنبھالو پیچھے کی طرف، فوراً ہم نے حملہ کیا اور مسلمان جیت گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہوا نے غلامی کی، ہوا نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا، اور انہوں نے سنا بھی، آواز کو سنا بھی، اور فاروق اعظم کو اللہ نے یہاں سے وہاں منظر دکھلایا۔ تو اللہ نے ایسا نوازا تھا، عدل و انصاف کا یہ ماحول تھا۔ ایک مرتبہ بہت ساری چادریں مال غنیمت میں آئیں، آپ نے صحابہ کو تقسیم کی ہے، عمر نے سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ اب جب آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کے اوپر دو چادریں تھیں، دو چادریں، آپ ایک کو لنگی کی طرح باندھا ہوا تھا، ایک کو اوپر ڈالا ہوا تھا۔ تو کہا لوگوں سنو، عمل کرو۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ بولے کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کے سامنے کہہ رہا ہے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ انصاف نہیں کرتے۔
بولے بھائی میں نے انصاف نہیں کیا، کیا معاملہ ہے؟ کہا سب کو ایک ایک چادریں اور آپ کے اوپر 2 چادریں، آپ نے 2 چادریں لی ہیں۔ کہا میرے بیٹے عبداللہ کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو جواب دو۔ تو کہا کہ وہ جو چادر دوسری وہ میری والی ہے، میں نے ابا کو دے رکھی ہے، اس لیے ابا کے پاس 2 چادر ہے۔ کہا آپ سنیں گے آپ کی بات، اب مانیں گے بھی آپ کی بات۔ تو عدل و انصاف کا وہ پیکر تھا، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا۔ اور مغیرہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک کھانا عجیب و غریب کھانا ہوتا تھا، بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی۔ ہم تو چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں تو بھی اٹکتا ہے، بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی، کہ ایک مرتبہ ساتھ میں بٹھا لیا کہ آؤ کھاؤ۔ کبھی زیتون کا تیل ساتھ میں ہوتا تھا، کبھی دودھ، سبزی گوشت تو جلدی ملتا نہیں تھا۔ یہ امیر المومنین ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ کہا کہ جب کھانے بیٹھا تو 2 لقمے سے زیادہ مجھ سے کھایا نہیں گیا، گلے میں اٹک رہا ہے، اور وہ کھانا امیر المومنین کھایا کرتے تھے۔ اور سال میں صرف 2 جوڑی کپڑے لیتے تھے، ایک کو پہنتے ایک کو دھوتے تھے۔ وہ سوکھ جاتا پھر اس کو پہن لیتے، پھر اس کو دھو دیتے۔ اور کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے، ایک ایک 2 نہیں، 15 15 17 17 پیون لگے ہوتے تھے، یعنی جوڑ کپڑوں میں، کہیں چمڑے کا پیون لگا ہوتا تھا۔ یہ اس بادشاہ کا حال ہے۔ جب مصر فتح ہوا فاروق اعظم کے زمانے میں، اللہ نے مصر ملک کو فتح کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی ہیں، وہ کمانڈر بن کر گئے، لشکر کے امیر بن کر گئے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے جو فتح دی۔ تو مصر کے اندر دریائے نیل ہے، بہت بڑا دریا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے ملک نہیں تھا، مصر فتح نہیں ہوا تھا، تو ہر سال دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تھا۔ اور وہاں کے لوگوں کا یہ رواج تھا، یہ پرمپرا تھی کہ جب بھی دریا سوکھ جاتا اور اس کو جاری کرانا چالو کرانا ہوتا تو ایک نوجوان لڑکی کی بھینٹ چڑھانی پڑتی۔ خوبصورت لڑکی نوجوان کو لاتے، شاندار کپڑے پہناتے، زیورات سے آراستہ کرتے، اور دریا میں اس کی بلی چڑھاتے، اس کو دریا کے حوالے کرتے، تب جا کر وہ دریا جاری ہوتا اور اس میں پانی آتا۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا تو آپ دریائے نیل سوکھ گیا۔ لوگوں نے کہا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، جو وہاں امیر تھے اور کمانڈر تھے، کہ یہ دریا کا معاملہ ایسا ہے، ہر سال جو ہے ایک لڑکی کی بھینٹ چڑھانی پڑتی ہے۔ تو امیر نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، دریا کو جاری کرنے والا بھی اللہ اور دریا کو خشک کرنے والا بھی اللہ۔ کسی کی جان قربان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھیڑ چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فوراً عمرو بن عاص نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو مدینہ خط لکھا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے، کیا کریں؟ دریا سوکھ گیا ہے، اور دریائے نیل مصر والوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا دریا وہاں پر۔ تو فاروق اعظم کو خط لکھا کہ حضرت کیا کریں؟ ادھر فاروق اعظم نے خط لکھا، عمر بن خطاب کا خط دریائے نیل کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا، اور کہا اے دریا تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری رہے، اور اگر لڑکی کی بھیٹ لے کر اس کی قربانی کے ذریعے جاری ہونا چاہتا ہے تو سوکھ جا، خشک ہو جا، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ دوسرا انتظام کرے گا۔ یہ خط انسان کے نام نہیں لکھا، دریا کے نام لکھا۔ اس خط کو لے جا کر دریا میں ڈالا۔ آج 1400 سال گزر گئے، اس دریا کی زمین نے آسمان کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، یعنی پانی ختم ہی نہیں ہوا۔ سوکھے گا تو زمین اوپر آسمان کو دیکھے گی نا۔ آج تک پانی ختم نہیں ہوا دریائے نیل کے اندر۔ تو جس کی غلامی آگ نے کی، جس کی غلامی زمین نے کی، جس کی غلامی ہوا نے کی، جس کی غلامی دریا کے پانی نے کی، آج مسلمانوں نے فاروق اعظم کے طریقے کو چھوڑا، ادھر عدل و انصاف کا ماحول چھوڑا۔ آج 55-56 ملک ہیں، 6 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور بیت المقدس شہر مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، چھڑا نہیں سکتے۔ اور وہاں فاروق اعظم نے، عمر بن خطاب نے اکیلے
اکیلے جا کر بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا۔ مسلمانوں، آج ہم 6 ارب سے زیادہ ہیں اور 55-56 تو اسلامی عرب کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ دوسری اور اسلامی کنٹریز ہیں۔ اتنے سارے ملک ہمارے پاس ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہمارے پاس ہے، اسباب ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا شہر ملک اور بیت المقدس شہر اور مسجد اقصیٰ کو، اسلام کی تیسری بڑی مسجد کو ہم چھوڑا نہیں پا رہے ہیں، اور وہاں اکیلے جا کر فتح کیا تھا۔ اکیلے کیا واقعہ پیش آیا؟ جب اس زمانے میں بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا، فاروق اعظم کا دور چل رہا ہے، امیر المومنین خلیفہ ہیں، یہودیوں نے کہہ دیا، وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے، بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا، جب تک مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب نہیں آئیں گے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی چابی حوالے نہیں کریں گے، ہم غلامی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ فاروق اعظم کو اطلاع ملی کہ یہودی ایسا کہہ رہے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ نہیں آئے گا ہم چابی نہیں دیں گے، تو کہا کہ میں جاؤں گا، صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں جاؤں گا۔ کہ امیر المومنین آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ امت کا سرمایہ ہیں، آپ امت کی جان ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ یہودی ہیں، وہ سازش کرنے والے ہیں اور وہ ظالم ہیں، وہ اکیلے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ایک جماعت لے کر جائیے۔ کہا کہ نہیں، میں اکیلے جاؤں گا۔ صرف ایک غلام کو ساتھ لیا، صرف سفر کے لیے ایک غلام کو خالی ساتھ لیا۔ جب فاروق اعظم نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، میں اکیلے جاؤں گا، صحابہ خاموش ہو گئے۔ ایک غلام ساتھ لیا اور ایک سواری اونٹ کو ساتھ لیا، اور غلام سے کہا کہ دیکھ سفر لمبا ہے، فلسطین بیت المقدس جانا ہے، باری باری منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تک میں سواری کروں گا، تو پیدل چلے گا، اور ایک منزل پر تو سوار ہو جانا، میں پیدل چلوں گا۔ غلام قدموں میں گر گیا کہ امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں سوار ہوں گا اور آپ پیدل چلیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں، میرا حکم ہے، ماننا پڑے گا، سفر لمبا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ یہ میرے بولے عدل و انصاف کے خلاف ہے یہ کہ میں سوار رہوں تو پیدل چلے۔ تو اس طرح منزل بمنزل سوار ہوتے رہے، چلتے رہے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو ادھر یہودیوں کے علماء، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے پوپ تورات کی کتابوں کے ورق کھنگال رہے، دیکھ رہے ہیں علامتیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، کون آئے گا؟ کہ مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو پیدل ہوگا اور اس کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا۔ یہ علامتیں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر۔ جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا، جب بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، تو جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کے اوپر سوار ہونے کی باری ہے اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کی باری ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اب تو میری باری، آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہودیوں کے بڑے بڑے پادری، ان کے علماء کیا کہیں گے کہ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا اور غلام سوار ہو کر آیا؟ کہا کہ نہیں، میں لوگوں کے کہنے سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ اگر آج میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ کی تو کل قیامت میں میرا خدا کیا کہے گا کہ عمر تمہارا عدل و انصاف کہاں چلا گیا؟ تمہاری باری پیدل چلنے کی تھی، تم سوار کیسے ہو گئے؟ لہذا میں عدل و انصاف کو بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ شہر میں داخل ہوئے، اونٹنی کی لگام اور رسی آپ کے ہاتھ میں ہے، غلام اوپر سوار ہے۔ یہودیوں کا بڑا عالم پوپ آگے بڑھتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آپ کے کپڑے کی حالت دیکھتا ہے، اس کے اوپر 12 پیون لگے ہوئے تھے، اور بعض جگہ پر لکھا ہے کہ چمڑے کا پیون تھا، کپڑا نہیں ملا تو وہاں پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ یہ بتا دیا کہ کپڑا پھٹا ہوا تھا لیکن ایمان کا کنیکشن ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔
کپڑا پھٹا تھا، اللہ کا تعلق پھٹا ہوا نہیں تھا، عدل و انصاف کا پیکر تھا، وہ تقوی کا اعلیٰ معیار پر تھا، اور اللہ کا ڈر اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اکیلے مسلمانوں کا بادشاہ تشریف لے گیا، یہودی کا بڑا عالم آگے بڑھتا ہے اور چابی لے کر امیر المومنین کے حوالے کرتا ہے کہ امیر المومنین لو یہ چابیاں، ہم غلامی کرنے کو تیار ہیں۔ اور مسلمانوں، جس کے چہرے کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کی تقوی کو دیکھ کر، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گئی۔ آج ہم اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہم سے آج بیت المقدس فتح نہیں ہو پا رہا۔ آج مسجد اقصیٰ غلامیت کے اندر یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اسلام کے اتنے بڑے یعنی سپاہی، اتنے بڑے صحابی کی شہادت کا دن حملہ تو 3 دن پہلے ہوا تھا، یعنی کل کے دن 27 ذی الحجہ کو جو کل گزرا، 3 دن تک جو ہے بے ہوشی رہی، اور 1 محرم کو آپ شہید ہوئے۔ شہادت 3 دن کے بعد 1 محرم کو ہوئی۔ فجر کی نماز مسجد نبوی کے اندر تیار تھی، صحابہ کی صفیں لگ چکی تھیں، حضرت عمر کا سسٹم تھا۔ آج تو لوگ صفیں درست نہیں کرتے، کہا جاتا صفیں ٹھیک کرو تو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے کھڑے، بیچ میں جگہ خالی ہے تو بھی نہیں جڑیں گے، جگہ خالی رکھیں گے، صفیں درست نہیں ہوگی، نماز ٹھیک نہیں ہوگی، اور دل بھی جڑے ہوئے نہیں رہیں گے۔ فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ 4-5 لوگ کو طے کر رکھا تھا کہ میرے کھڑے ہونے سے پہلے تم لوگ صف ٹھیک کر لیا کرو۔ 4-5 لوگ اسپیشل اس کے طے ہوتے تھے، وہ صفیں ٹھیک کرواتے تھے۔ جب صفیں لگ جاتی پھر آپ مصلی پر تشریف لاتے۔ آج تو اعلان کرنا، 1-2 مرتبہ کہنا بھی لوگوں کو گرا رکھتا ہے کہ یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ عربی میں آپ فرمایا کرتے سوو، اپنی صفیں درست کرو۔ تو فاروق اعظم تشریف لائے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا غلام تھا مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں، نان مسلم تھا، وہ آتش پرست، اس کا نام فیروز اور ابو لؤلؤ کے نام سے مشہور تھا، وہ ابو لؤلؤ۔ تو وہ غلام ایک دن آپ سے مسئلہ لے کر آیا امیر المومنین کے پاس کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ ہیں، انہوں نے مجھ پر جو ہے روز کا جو ہفتہ طے کر رکھا ہے۔ جو غلام ہوتے تھے اس زمانے میں تو وہ کمانے جایا کرتے تھے اور روزانہ جو ہے اپنے آقا کو کما کر لا کر دیتے تھے، اور آقا لوگ اپنے غلام پر روز کا الگ الگ ہفتہ طے کرتے تھے ان کے یعنی کام کاج کے حساب سے۔ غلام اگر اچھا ہنر ہے، جانتا ہے، تو اس کے اوپر اچھے پیسے، یعنی جسے آج کل رکشے والے طے ہوتا ہے نا بھائی، روز کے 200 روپے لا کے دینے کے، بھاڑے جن کو بھاڑے پر رکھتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے مغیرہ ابن شعبہ کا یہ غلام تھا مجوسی ابو لؤلؤ، اس کے اوپر بھی مغیرہ ابن شعبہ نے روز کے کچھ درہم رکھے تھے، بھائی اتنا کما کے لا کے دیا کر۔ تو یہ فاروق اعظم کے پاس آیا یہ غلام اور کہا کہ میرے آقا سے کہو کہ وہ مجھ پر زیادہ جو ہے ہفتہ انہوں نے طے کر رکھا ہے اور مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تو کرتا کیا ہے، تیرا ہنر کیا ہے؟ کہا میں کارپینٹر ہوں، بڑھئی، لکڑی کا فرنیچر کا یعنی بنانے والا ہوں۔ تو کہا کہ تو اتنا اچھا ہنر جانتا ہے، تیرے ہنر کے حساب سے یہ وظیفہ جو طے کیا ہے تیرے اوپر روز کا کما کر لا کر دینا، یہ معمولی زیادہ نہیں ہے، برابر ہے، جا کم نہیں ہوگا۔ تو اس کو جو ہے غصہ آ گیا، پہلے سے وہ کافر تھا، مجوسی تھا، اور جب آپ نے کم نہیں کروایا تو غصہ آ گیا۔ اسی جلن کے اندر اس نے پلان بنایا، کیونکہ سامنے سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امیر المومنین کے سامنے کوئی بول سکے، حملہ کرنا تو دور کی بات۔ تو اس نے فجر کی نماز میں پلان بنایا، جب آپ مصلی پر آئے، نبی کا مصلی مسجد نبوی اور منبر رسول کے پاس آپ کھڑے ہیں، اور فجر کی نماز میں نیت باندھی، نماز پڑھانا شروع کیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پہلی رکعت چل رہی تھی، اس نے آ کر حملہ کیا، اس نے آ کر خنجر لے کر، یہ ابو لؤلؤ نے آپ پر حملہ کیا، 6-7 وار کیے، آپ گرے، فوراً صحابہ نے جو پکڑنا چاہا، وہ اور 10-12 کو کیا کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے، زخمی کرتے ہوئے بھاگا، لیکن جب دیکھا کہ میں اب پکڑا جاؤں گا، اس نے اپنے آپ کو ہی مار لیا، خودکشی کر لی۔ اور بھی صحابہ کو زخم آئے لیکن زیادہ نہیں آئے، کیونکہ آپ کے اوپر 6-7 وار کیے تھے، تو آپ گر گئے، اور
گرتے ہوئے آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا کہ نماز پوری کرائیں. نماز ختم نہیں کروائی, نماز یعنی جماعت نہیں ٹوٹی, عبد الرحمن ابن عوف کو آپ نے آگے کر دیا, انہوں نے نماز پوری کی. اس کے بعد آپ بے ہوش, یعنی آپ کو کمزوری آنے لگی, خون بہنے لگا بہت زیادہ. پھر پوچھا کہ مجھ کو کس نے مارا ہے, یعنی حملہ کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں مجوسی نے, فلاں غلام نے کیا ہے. کہ الحمدللہ مسلمانوں کا ہاتھ میرے یعنی قتل میں نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ حضرت کی کنڈیشن جو ہے زیادہ خراب ہو رہی ہے, خون سب بہہ جا رہا ہے. تو طبیب نے کہا کہ بھائی یہ دودھ اور یہ چیزیں کھلاؤ پلاؤ, اگر یہ ٹک گیا, ہضم ہو گیا تو انشاءاللہ بچنے کی امید ہے. لیکن جیسے ہی پلایا گیا دودھ اور کھلایا گیا سب باہر نکل گیا. تو طبیب کہنے لگا کہ اب مجھے لگتا نہیں ہے, خون بہت زیادہ نکل گیا ہے اور زخم بہت زیادہ ہے, سب طرف سے بہہ رہا ہے, امید نہیں ہے بچنے کی. لیکن میرے بھائیوں ایسے حالت میں بھی بے ہوشی رہتی. میں نے بتایا کہ 27 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا اور 1 محرم تک 3 دن تک یہی حالت رہی, آپ بے ہوش رہتے. لیکن جب نماز کا وقت آتا تو پاس میں جا کر کہتے حضرت نماز نماز, فوراً متنبہ ہو جاتے. کہا کہ ہاں ہاں نماز تو پڑھی جائے گی. اسی حالت میں نماز پڑھتے, نماز ایک بھی قضا ہونے نہیں دی جب تک یعنی ہوش میں رہے, زندہ رہے. اور 1 محرم کو شہادت پیش آئی اور اس سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا کہ جاؤ حضرت عائشہ امی جان کو سلام کہنا, اور عمر کی ایک درخواست امی جان کے سامنے رکھنا اور کہنا کہ نبی کے حجرے میں جہاں آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کے بازو میں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں, عمر بھی اجازت مانگتا ہے کہ اسی پہلو میں دفن ہوں. یعنی نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مانگتا ہے, کیونکہ وہ حجرہ حضرت عائشہ کا تھا, امی جان کا تھا. تو کہا میرے بیٹے عبداللہ جانا, سلام کرنا اور درخواست کرنا کہ ایک پردیسی مسافر کی درخواست ہے جو اب سفر پر روانہ ہونے جا رہا ہے کہ تھوڑی سی جگہ مل جائے تاکہ مجھے وہاں دفن کر دیا جائے. عبداللہ ابن عمر جب پیغام لے کر پہنچے تو امی جان بھی رو رہی تھی. سب کو معلوم تھا کہ امت کا بہت بڑا سرمایہ آج امت سے جو ہے جدا ہو رہا ہے. تو عائشہ بھی رو رہی تھی. عبداللہ پہنچے, سلام کیا اور پیغام پہنچایا. تو امی جان نے روتے روتے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے طے کی تھی, کیونکہ اب تک میرے والد تھے, صدیق اکبر آپ کے والد ہیں اور اللہ کے رسول آپ کے شوہر ہیں حضرت عائشہ کے, کہ اب تک تو دونوں ایک میرے والد ایک میرے شوہر ہیں, کسی سے پردہ نہیں تھا. تو میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے رہے گی, لیکن عمر نے جب تقاضا کیا ہے, درخواست کی ہے, تو میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں. لہذا عمر کو کہہ دو کہ ہاں تمہاری درخواست قبول ہے, ان کو دفنا دیا جائے یہاں پر. جب جنازہ تیار ہوا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی کے چچا کے لڑکے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں, لیکن اس زمانے میں چھوٹے تھے, بعد میں بڑے ہوئے. حضرت عمر ان کو بہت قریب رکھتے تھے, کم عمر ہونے کے کیونکہ علم زیادہ تھا, مفسروں کے سردار تھے یہ, تو ان کو بہت آگے رکھتے تھے. تو حضرت عمر کے انتقال پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں یوں سمجھ رہا ہوں میری دنیا ختم ہو گئی, سب کچھ لٹ گیا. میں بالکل تخت کے پاس جس پر آپ کو لٹایا گیا تھا اس چارپائی کے پاس کھڑا تھا اور لوگ بھی کھڑے تھے, سب آپ کا دیدار کر رہے تھے, آخری دیدار کر رہے تھے. اتنے میں کسی نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ شخص رو رہا ہے, اس کے آنسو جاری ہیں. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے عجیب و غریب جملے کہے کہ امیر المومنین, اب تک دنیا میں جب آپ حیات تھے تو میں اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ آپ کو سمجھتا تھا, آپ کو دیکھ کر اپنے اعمال کو ٹھیک کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کوئی تو ہے جس کے نقشے قدم پر میں چلوں گا. لیکن اب آپ چلے گئے, اب آپ کے بعد مجھے دنیا میں ایسا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے جس کو اپنا آئیڈیل, اپنا نمونہ اور اپنا ہیرو مانوں. کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. بہرحال مسلمانوں, یہ نبی اس شخص کی شہادت کا دن 1 محرم ہے, لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہم اس دن کچھ نہیں, یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 1 محرم کو اسلام کا نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے. 1446واں سال شروع ہونے جا رہا ہے اور اتنے بڑے اسلام کے اس سپاہی, اس ستارے, درخشندہ ستارے کی وفات اور شہادت کا دن ہے. یہ ہمارے یعنی اسلام کو کیا ہو گیا, ہماری سنیت کو کیا ہو گیا. ہم اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ پوری مسلمانوں کا نمبر 2 کا شخص, صدیق اکبر کے بعد نمبر 2, یہ دونوں نبی کے یار غار ہیں.
یعنی نبی کے یار ہیں، کل بھی ہمراز نبی تھے، یہی صدیق و عمر آج بھی آپ کے کیا کہتے ہیں قدموں میں سو رہے ہیں دونوں. تو کل بھی ساتھ رہے اور آج بھی حجرے میں آج آپ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان دنوں کو یاد رکھیں. کچھ نہیں کر سکتے تو ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں. امت کے اوپر کتنے بڑے بڑے ان کے احسانات ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تاریخ بتاتا کہ حضرت عمر نے کیا کیا، یعنی اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر کیا کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور امت کو جو ہے بہت اونچائی پر اور بہت اوپر اٹھایا ہے. تو لہذا ہم ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں اور کم سے کم سبق تو یاد کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا تھا اور ہمارے اندر وہ نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی. لہذا ایک محرم سب سے بڑا دن ہے، حضرت کی شہادت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے اور ہم تمام کی طرف سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر ہزاروں لاکھوں رحمتیں اللہ برسائے اور بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے. ان کی قربانیوں کا پیارے آقا امام الانبیاء کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر ہر وقت جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے انہوں نے جو لٹایا ہے، کھپایا ہے امت کے لیے کہ امت میں اسلام پہنچے، اللہ کا کلام پہنچے، اللہ کا کلمہ پہنچے، دین پہنچے، اللہ انہیں ہم تمام کی طرف سے بہترین بدلہ اور بہترین جزا عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ عاشورہ کے بارے میں بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اللہ ہمیں کرنے والے کاموں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافاتوں سے، بدعتوں سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہمیں بچائے. جان مال کو غلط جگہ لگانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.